نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم توتلی زبان کی لکنت دور کرنے کا، جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، روک روک کے پڑھتے ہیں، ان کو لکنت کی بیماری ہے، بچہ ہو یا بچی، ان کے لیے بہترین قرآنی وظیفہ، قرآنی دعا پیش کر رہے ہیں۔ یہ قرآنی دعا ہم سے مانگی گئی ہے، کمنٹ کیا گیا ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون دعائیں، مسنون اعمال، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات، روحانی کلینک جو ویڈیو کی صورت میں پیش کر رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو بھی موصول ہوتے رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اچھائی کو پھیلائیے۔ شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے، اس کا دکھ دور ہو، اس کی بگڑی زندگی بن جائے، کل قیامت کے دن آپ کے لیے باعث نجات، مغفرت کا سبب ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، ہمیں کمنٹ کیجئے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہو یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہو، الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح آپ کا مقصد ہو، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس پر چھم چھم برستی ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین واسطہ، بہترین راستہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسے نکھار کے، سوار کے پڑھا کیجئے، اپنے حروف کو صحیح کیجئے۔ لکنت دور کرنے کی بہترین دعا، لکنت دور کرنے کا بہترین قرآنی وظیفہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تلقین فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، بڑی مجرب ہے، بڑی اکثیر ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28، پارہ نمبر 16 تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں تک۔ 3 طریقوں سے اس وظیفے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بچہ یا پھر کوئی بچی ہے، اس کو لکنت کی بیماری ہے، اٹک اٹک کے پڑھتی ہے یا پھر پڑھتا ہے، آپ نے پانی پر 41 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ اس دعا کو پڑھ کر دم کرنا ہے، اور وہ بچہ یا بچی پانی پی لے جس کو لکنت کی بیماری ہے۔ یہ تو آپ ڈیلی کریں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نسری لے لیں، آدھا کلو، اس کے اوپر 1 مرتبہ دم کر کے رکھ دیں۔ نسری کے اوپر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور دم کر دیں۔ وہ نسری رکھ دیں، تھوڑی تھوڑی بچے کو روزانہ دیتے رہے یا بچی کو روزانہ دیتے رہے۔ دوسرا طریقہ اس وظیفے کو پڑھنے کا اختتام پذیر ہوا۔ اب تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ شہد لے لیں تھوڑا سا، یعنی 1 پاؤ ہو کم سے کم، اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ، یہ دعا 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ اس کے بعد تھوڑی سی الائچی پیس کے اس میں مکس کر دیں شہد میں، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ شہد تھوڑا سا بچے کو چٹا دیں، یعنی بچہ چاٹ لے۔ انشاءاللہ اس سے بھی لکنت دور ہوتی رہے گی، دور ہو جائے گی۔ اس سے بھی انشاءاللہ توتلی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ 3 طریقوں سے، 3 طرح اس وظیفے کو پڑھنے کے 3 انداز میں نے بتا دیے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ قرآنی دعا، قرآنی وظیفہ، کوئی بھی دعا جو پیغمبروں کو تلقین کی گئی ہو، اس میں بڑے
فوائد اور بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ روحانی کلینک کی طرف سے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔